ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے ابھی اس گھر میں رخصت ہو کر آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ میں اس وقت مہمانوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں جمع تھیں۔ میں بہت گھبرا رہی تھی اور پریشان تھی۔ انجان لوگ تھے، انجان جگہ تھی، انجان گھر تھا، لیکن اس وقت میری سوچوں کا مرکز یہ سب نہیں تھا۔ تاہم وہ کچھ اور ہی بات تھی۔ پھر اتنے میں محلے کی ہی ایک عورت بولی، اب دیکھنا مقصودہ کیسے اپنی بہو کو صبح چیک کرے گی اور پھر سب کو بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے یا نہیں۔ اس محلے کی عورت کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی اور باقی سب ہنسنے لگیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں نے آہستہ سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے آنٹی؟ تو وہ کہنے لگیں، بیٹا مقصودہ ایک دائی ہے اور وہ ایک لمحے میں بتا دیتی ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی۔ میرا نام ارم ہے اور میں ایک 21 سال کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں اپنے محلے میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ میرے علاوہ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ ہم دونوں بہنیں ہی بہت خوبصورت ہیں کیونکہ ہم دونوں اپنی ماں پر گئی ہیں۔ میری امی بھی اپنے زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اب تو حالات اور عمر رفتہ نے ان کے حسن کو گہنا دیا، لیکن ابھی بھی وہ بہت ساری دوسری ہم عمر خواتین کی نسبت بہت خوبصورت تھی۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی۔ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا کیونکہ شادی کر کے بہت سارے نئے نئے کپڑے، جوتے اور بہت ساری دوسری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی لیے میں ہر وقت شادی کے خواب ہی سجاتی رہتی۔ جبکہ کوئی بھی مجھ سے پوچھتا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گی تو میں یہی کہتی کہ مجھے دلہن بننا ہے۔ پوچھنے والا بھی ہنس دیتا، جبکہ تب تو مجھے ان باتوں کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنے بچپنے میں ایسے ہی کہہ دیتی تھی۔ ابو کی اپنی دکان تھی۔ مین بازار میں وہ فروٹ چاٹ اور دہی بھلوں کا کام کرتے تھے اور خوب دکان چلتی تھی کیونکہ آتی جاتی عورتیں ان کی دکان پر بیٹھ کر پہلے پیٹ پوجا کرتی تھیں۔ ہم بھی جب بازار جاتے تو پہلے دکان سے خوب پیٹ بھرتے اور پھر خریداری کے لیے بازار جاتے۔ میری بہن ابھی میٹرک میں تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت دوستی تھی۔ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کپڑے بھی شیئر کر لیتے تھے۔ گھر میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ امی ابو ہمیں دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ حالانکہ انہیں بیٹے کی بہت چاہت تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب ملا ہی نہیں تو پھر وہ دونوں بیٹیوں پر ہی صبر شکر کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں ہی بہت اچھے انداز میں پروان چڑھایا۔ میں آج کل انٹر کر کے گھر پر ہی تھی اور ہر وقت امی کا سر کھاتی رہتی تھی۔ امی نے مجھے کچن کے کاموں میں لگانا چاہا اور کہنے لگیں، ساری زندگی یہی ہنر کام آتا ہے۔ جس عورت کو ہانڈی روٹی نہ آتی ہو، گھر میں اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اسی لیے امی مجھے روز کوئی نہ کوئی چیز سکھانے کچن میں گھس جاتی، جبکہ کبھی میں شوق سے سیکھتی اور کبھی بس یوں ہی امی کی خاطر کھڑی ہو جاتی۔ اور جب امی میری عدم دلچسپی محسوس کرتی تو کہتی، ارم دیکھو بیٹا، کوئی بھی کام شوق سے کرو تو تبھی اس کی سمجھ آتی ہے، ورنہ سر کے اوپر سے سب گزر جاتا ہے۔ میں نے امی کو یہی کہا کہ جب سر پر پڑے گی تو خود ہی سب آ جائے گا۔ میری بات سن کر امی مسکرا دی۔ انہیں دنوں میں امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی۔ اچھی بھلی تھی لیکن نہ جانے کیا ہوا، ایک دن یوں ہی بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ ہمارے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ ہم دونوں ایک دم رونے لگیں اور پھر میں نے ابو کو دکان پر فون کر کے امی کی بے ہوشی کے بارے میں بتایا تو ابو بھاگے چلے آئے اور امی کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ پیچھے ہم دونوں بہنوں کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ بار بار رونا آ رہا تھا اور امی کا اس طرح بے ہوش ہونا ہمارے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ ابو کو گئے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا اور ابھی تک ابو نے نہ تو ہمیں فون کر کے امی کی حالت کے بارے میں بتایا اور نہ ہی وہ گھر آئے۔ جب مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں نے دکان پر فون کر کے پتہ کیا۔ دکان پر فون ایک لڑکے علی نے اٹھایا۔ علی ابو کے پاس تقریباً 6 ماہ پہلے ہی ملازمت پر آیا تھا۔ دیکھنے میں اچھا، خوش شکل اور پڑھا لکھا لڑکا لگتا تھا۔ ابو نے بہت کم عرصے میں ہی اس پر بہت اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر ابو کو جب باہر کہیں جانا پڑتا تو علی ہی ساری دکان سنبھالتا۔
ابو اسے بہت محبت کرتے اور اپنے بیٹوں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ علی کے ہاتھ اکثر ابو گھر پر سودا سلف بھجوا دیتے۔ علی کے فون اٹھاتے ہی میں نے اس سے پوچھا، علی کیا ابو دکان پر واپس آ گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ابھی تک ابو کا کوئی فون نہیں آیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، نہیں، ابھی تک تو انکل جی نہیں آئے۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ علی نے مجھے تسلی دے کر فون رکھ دیا، لیکن میرے اندر کی بے چینی مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ بار بار امی کا خیال آ رہا تھا، اور پھر تقریباً 5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ابو اور امی کو دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں بھاگ کر امی کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ امی، آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تو ابو کہنے لگے، بیٹا پہلے تم صحیح سے ماں کو بیٹھنے تو دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بٹھایا تو امی بیٹھ کر ایسے گہرے سانس لینے لگی جیسے بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے ابو سے پوچھا، کیا ہوا امی کو؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تو وہ کہنے لگے، تمہاری ماں کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ طاقت کی دوائیں دی ہیں۔ تمہاری ماں میں بلڈ کی بہت کمی ہے اور اس کو بہت کمزوری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا، اور یہ دوائیاں ہیں، اس کو وقت پر دیتی رہنا۔ میں ذرا دکان پر ہوا ہوں اور دیکھوں علی کیا کر رہا ہے۔ ابو نے کہا تو میں نے سب دوائیں ابو کے ہاتھ سے پکڑی اور امی کے کمرے میں رکھائی۔ امی وہیں پر صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی، ایسے جیسے بہت تھک گئی ہوں۔ اور پھر میں نے امی سے پوچھا، امی آپ نے کچھ کھانا ہے تو میں آپ کے لیے لے آؤں؟ امی نے صرف چائے ہی مانگی تھی، لیکن میں نے خود ہی امی کے لیے 2 کباب فرائی کر کے انہیں چائے کے ساتھ دے دیے اور امی سے رات کے کھانے کے لیے پوچھنے لگی۔ میری پریشانی کے خیال سے امی کہنے لگیں، تم رہنے دو، میں خود ہی اٹھ کر بنا لوں گی۔ لیکن میں نے امی کو صاف منع کر دیا اور کہا کہ آپ ابھی کچھ دن آرام کریں اور گھر کی بالکل فکر نہ کریں۔ اور پھر میں نے دال چاول بنانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ایک تو یہ سب شوق سے کھا لیتے تھے اور دوسرا جلدی بن جاتے تھے۔ امی چائے پی کر سو گئیں، جبکہ مریم امی کے پاس ہی بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ آج امی کی طبیعت نے جو جھٹکا دیا تھا، زندگی میں ایسا مجھے کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا پیارا دور جا رہا ہے، کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ میں اپنے احساسات کو بیان نہیں کر پا رہی۔ میں نے جلدی سے دال چاول بنا لیے، کیونکہ ایک تو سب شوق سے کھا لیتے تھے، دوسرا یہ جلدی بن جاتے تھے، اور پھر باہر لاؤنج میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تو پھر ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دنوں میں امی کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، دوائیوں نے بھی اثر کیا تھا اور کچھ امی کی خوراک بھی بہتر کی تھی، جس کی وجہ سے امی اب کافی بہتر محسوس کرتی تھیں۔ لیکن ان دنوں میں نے امی کو کوئی کام کرنے نہیں دیا۔ مریم بھی جتنا ہو سکتا تھا میری مدد کر لیتی تھی، اور پھر ایک دن امی مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی ہے، کیسے اس نے ذمہ داری سے سارا گھر سنبھالا ہے۔ مجھے فخر ہے بیٹا، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ امی نے پیار سے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا اور اب میرے 3rd ایئر میں ایڈمیشن شروع ہو گئے تھے، لیکن میرا ارادہ ایڈمیشن لینے کا نہیں تھا، کیونکہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کالج جاؤں اور پیچھے سے امی کی طبیعت اور خراب ہو جائے۔ لیکن امی نے ہی زبردستی میرا ایڈمیشن کروا دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں فوڈ اینڈ سائنسز پڑھنا چاہتی تھی۔ اسی لیے مجھے امی نے میرا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہی ایڈمیشن کروا دیا۔ میں ریگولر کالج جانا شروع ہو گئی۔ صبح کے وقت ہم نے رکشہ لگوایا ہوا تھا، جبکہ دوپہر کے وقت ابو مجھے لینے آتے۔ مجھے کالج آتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ صبح جاتے ہوئے کافی کام ختم کر جاؤں اور کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر کے میں شام کا کھانا خود ہی بنا لیتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری اتنی سادہ اور آرام دہ زندگی میں ایک دم بھونچال آ جائے گا اور میں اس میں چکرا کر رہ جاؤں گی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن موسم کچھ خراب تھا۔ میں کالج تو آ گئی تھی کیونکہ میری ایک بہت ضروری اسائنمنٹ تھی،
जिसे मैंने जमा करवाना था, और आज उसकी आखिरी तारीख थी। लेकिन अब वापसी के ख्याल से दिल परेशान हो रहा था, क्योंकि काफ़ी गहरे बादल थे और बारिश हो रही थी। मैं परेशानी से कॉलेज के गेट के पास ही आ गई कि इतने में मुझे अली नजर आया। वो गेट के बाहर खड़ा था। उसने भी जब मुझे देखा तो इशारे से बुलाया। मैं चली गई और जाकर उससे गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा, अंकल जी ज़रा मसरूफ़ थे, कुछ मेहमान आए हुए थे, इस वजह से वो दुकान पर ही रह गए। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। मैं आपको लेने आया हूँ, जल्दी बैठें, बारिश तेज़ हो रही है, हमें जल्दी पहुँचना है। उसने कहा तो मैं फ़ौरन उसके पीछे बैठ गई और यूं बाइक तेज़ी से चलने लगी। बारिश तो बरस रही थी और मिनटों में मैं भीग चुकी थी। अली के साथ, बल्कि किसी भी मर्द के साथ ऐसे बैठने का पहली बार इत्तेफाक हुआ था, तो मेरे अंदर एक अजीब से एहसास पैदा हो रहे थे। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं थोड़ा पीछे हट गई। मैं अजीबो गरीब ख्यालात सोच रही थी और बार बार उनको झटक देती। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और सोच रही थी कि अगर अली को मेरे इन ख्यालात के बारे में पता चल जाए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतने में एक स्पीड ब्रेकर आया और उस पर ज़ोरदार झटका लगा। मैं ज़ोरदार तरीके से उछलकर अली के साथ लग गई। अली भी कनखियों से मुझे बाइक के साइड मिरर में से देख रहा था। मैंने एक दो बार महसूस भी किया, लेकिन इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था आज सफ़र भी बहुत लंबा हो गया है। लेकिन अली जल्द ही मुझे घर ले आया। मैं जल्दी से बाइक से उतरी। सारे कपड़े भीगकर मेरे जिस्म के साथ चिपक गए थे। मैंने कांपते हुए लहजे में आहिस्ता से उसका शुक्रिया अदा किया और तेज़ी से अंदर आ गई। दिल की दुनिया में अजीब ही बदलाव आ गया था। मैं उस वक्त अपने दिल के शोर से ही घबरा रही थी। बार बार एक तेज़ करंट जैसा एहसास सारे जिस्म में दौड़ जाता तो मैं कांप उठती। बार बार अली का ख्याल दिमाग पर हावी हो रहा था। अली एक अच्छा और खुश शक्ल लड़का था। पहनने ओढ़ने का तरीका था, खूबसूरत लगता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह मेरे दिमाग पर हावी हो जाएगा। मैंने खुद को डांट डपट कर उन ख्यालात से अपना पीछा छुड़ाया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो अभी शुरुआत है। रात को भी जब मैं सब कामों से फारिग होकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो अली का ख्याल एकदम से दिमाग में आ गया और उसके साथ बाइक पर बैठे हुए जो ख्यालात और जो एहसासात हो रहे थे वो सब मुझे दोबारा महसूस होने लगे। मैं परेशान होकर उठ बैठी। न जाने दिल की हालत कैसे इतनी बदल गई थी। उसे सोचना मुझे अच्छा लग रहा था, उसका ख्याल मुझे अच्छा लग रहा था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। अब्बू जब भी मसरूफ़ होते तो वो अली को लेने के लिए भेज देते। अली कोई बातचीत नहीं करता था, बस खामोशी से मुझे लेकर घर छोड़ देता। आहिस्ता आहिस्ता, आंखों आंखों में जैसे हम एक दूसरे के जज्बात समझ गए थे। हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम झिझक कर एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती हो गई कि रास्ते में कहीं रुककर कभी आइसक्रीम खाते और कभी कहीं बैठकर बातें करते रहते। अली अब अक्सर मुझे कॉलेज से लेने आने लगा था। कभी कभार हफ्ते में एक दो बार मैं अपनी क्लास छोड़ देती और अली के साथ चली जाती। हम बाहर कहीं बैठ जाते, लेकिन एक दिन हम उसी तरह एक पार्क में बैठे हुए थे तो वहां पर पुलिस वाले आ गए और सब लड़के लड़कियों को पार्क से निकाल दिया। मुझे उस वक्त बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने तहैया कर लिया कि दोबारा इस तरह कभी पार्क में जाकर नहीं बैठूंगी और अली को भी साफ मना कर दिया। लेकिन हम दोनों के दिल में ही बेकरारी थी। दोनों का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन अली ने कहा कि फिर हम ऐसा करते हैं, कल मेरे एक दोस्त के घर चलते हैं। उसकी अम्मी दूसरे शहर गई हुई हैं, घर पर कोई भी नहीं है। हम कुछ देर आराम से बैठकर वहां बातें करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पहले तो मैं झिझक गई, लेकिन फिर मैंने कहा, हाँ ठीक है, तुम मुझसे चाबी ले लेना तो हम कल चल पड़ेंगे। मैंने बिना सोचे समझे अली के साथ जाने की हामी भर ली। अगले दिन मैं ज़रा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। अम्मी ने मुझसे पूछा भी, क्या बात है, आज तुमने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ है, क्या कॉलेज में कोई फंक्शन है? तो मैंने बहाना बना दिया, जी हाँ अम्मी, कॉलेज में असाइनमेंट के ऊपर डेस्क है, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया है, इसी वजह से बस थोड़ा सा तैयार हो गई। मैंने नज़रें चुराते हुए अम्मी से कहा तो अम्मी ने भी सर हिला दिया। मुझे दिल ही दिल में थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई कि मैंने अम्मी से झूठ बोला है, लेकिन क्या करती,
मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, और इतना झूठ तो चलता ही है ना। बाहर रिक्शे वाला हॉर्न दे रहा था। मैं जल्दी से रिक्शे में बैठ गई और कॉलेज के सामने उतर गई। लेकिन कॉलेज में जाने की बजाय मैं एक तरफ खड़ी हो गई। रिक्शे वाला जब आगे बढ़ गया तो इतनी देर में अली भी आ गया। अली के साथ मैं बाइक पर बैठी और उसके दोस्त के घर चली गई। उसके घर पर कोई भी नहीं था। छोटा सा 2 कमरों का मकान था। हम एक कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी अपनी धड़कनों का ही शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बातों बातों में ही अली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी आगे निकल गई कि हमें हलाल और हराम का फ़र्क भूल गया और हम दोनों के बीच कोई पर्दा न रहा। जब जज्बात का तूफान थमा तो हम दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराए बैठे थे। अली शर्मिंदा शर्मिंदा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन न जाने में कैसे बहक गया। लेकिन मैं उसे कुछ भी ना कह सकी, क्योंकि मैं भी तो उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। मैंने भी तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने भी तो उसका भरपूर साथ दिया। मैं फौरन उठी और उससे कहा कि मुझे घर छोड़ाओ, लेकिन उसकी तो जान पर बन गई। कहने लगा, तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अभी मुझे तुम घर छोड़ दो। अली ने खामोशी से मुझे घर के सामने उतारा और कुछ देर देखता रहा और फिर चला गया। मैं भी मरे मरे कदमों से घर में आ गई। अम्मी सामने ही मौजूद थीं। मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ इरम, आज तुम जल्दी आ गई हो। मैंने भी जब वक्त की तरफ देखा तो वाकई ख्याल आया कि आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा, जी अम्मी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने मैडम से जल्दी छुट्टी ले ली और घर आ गई। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ, कैसे अचानक तबीयत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा, बस शायद बीपी लो हो गया था, बस इसीलिए मैं घबरा गई। अम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और मैं आकर अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हुई जैसे सदियों की मुसाफत तय की हो। जज्बात का तूफान थमने के बाद मैं अब अपने आप को मलामत कर रही थी। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, शर्म आ रही थी और घिन महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी खयानत कर दी हो। मुझे ये सोच सोच कर खौफ महसूस हो रहा था कि अगर अम्मी अब्बू को इस बात का पता चल गया तो वो क्या करेंगे। मैं सही मायनों में अब बहुत परेशान हो चुकी थी और इस बात की परेशानी मुझे कहीं पर भी टिकने नहीं दे रही थी। मैं अपने कमरे में टहलती रही और सोच सोच कर खुद को हलकान करती रही। अगले दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली, क्योंकि इन सारी टेंशन की वजह से मुझे बुखार हो गया और मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। अली के साथ भी मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। 2-3 दिन मुझे तबीयत बेहतर होने में लग गई, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकी और फिर 3 दिन बाद मैंने बाकायदगी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से अली मुझे मिला ही नहीं। मैं लाशऊरी तौर पर मुंतज़िर थी कि अली आएगा और मुझसे शर्मिंदगी का इजहार करेगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि अब जल्द से जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजे ताकि हम शादी कर लें। लेकिन अली न जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे उसकी तरफ से परेशानी हो रही थी कि कहीं उसको कोई मसला ना हो गया हो जो वो इतने दिनों से गायब है। इसीलिए एक दिन मैंने बातों बातों में अब्बू से पूछ लिया, अब्बू जी, आजकल वो अली नज़र नहीं आ रहा जो आपकी दुकान पर होता था, किधर गया है? तो अब्बू कहने लगे, उसको मैंने निकाल दिया है, उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। मेरी दुकान से चोरी की और काफ़ी पैसे उसने गायब किए हैं। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है। अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है उसे मेरी दुकान छोड़े हुए। अब्बू ने गुस्से से मुझे बताते हुए कहा, और मैं तो जैसे सुन होकर रह गई। इसका मतलब है कि अली तब से ही गायब है। उसने मुझे धोखा दिया है, वो मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया। मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे ये सोच सोच कर ही खुद से घिन आने लगी कि मैंने ऐसे शख्स को मुंतखब किया जो धोखेबाज था, चोर था और फ्रॉड था। इसी दौरान अम्मी की तबीयत एक बार फिर बेहद ख़राब हो गई और मेरे हाथ पैर फूल गए। अम्मी को अब की बार 3-4 दिन अस्पताल रहना पड़ा। अम्मी को जिगर का मसला था और डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम का कहा था। लेकिन अपनी बीमारी के साथ ही अम्मी को एक नई जिद लग गई
وہ کہنے لگیں کہ مجھے ارم کی شادی کرنی ہے، میں اپنی زندگی میں اسے اس کے گھر بار کا کرنا چاہتی ہوں۔ امی نے یہی رٹ پکڑ لی اور ابو امی کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ میں چپ چاپ خاموش تماشائی بنی اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میں خود اپنی زندگی سے بہت پریشان تھی۔ میں خودکشی کر لینا چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی کی ضد کی وجہ سے ابو نے نہ جانے کہاں سے ایک رشتہ بھی ڈھونڈ لیا اور فٹافٹ رشتہ طے بھی کر دیا۔ عادل کا رشتہ ابو کو کسی جاننے والے نے بتایا تھا۔ وہ ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، اچھا کما لیتا تھا۔ ابو کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا، کیونکہ صرف ماں اور بیٹا ہی تھے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے احتجاج کرنا بھی چاہا تو کسی نے سنا ہی نہیں، کیونکہ امی کی طبیعت کے پیش نظر ابو نے آنن فانن یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے اچانک میری شادی رکھ دی گئی۔ میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گئی، کیونکہ قدرت کی طرف سے ہی میرے لیے پردے کا انتظام ہو گیا تھا، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد میں دلہن بن کر عادل کے آنگن میں اتر آئی۔ امی میری رخصتی کے وقت بہت روئیں، خود مجھے بھی بہت رونا آ رہا تھا، کیونکہ یوں اچانک میری شادی کر دینا امی کو بھی ایسے گوارا نہیں تھا، لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ میری شادی کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ میں دلہن بن کر عادل کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی رخصت ہو کر یہاں پر آئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ محلے کی عورتیں ملنے کے لیے آ رہی تھیں۔ انجانا سا گھر تھا، انجانے لوگ تھے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ میں حاملہ تھی، اور اگر یہ بات یہاں پر کسی کو پتہ چل جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اتنی دیر میں محلے کی ہی ایک عورت نے یہ بات کہہ دی، اب مقصودہ کل اپنی بہو کو چیک کرے گی اور پھر بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، اور میں نے بہت پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا راز میری ساس کے سامنے نہ کھل جائے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی، اور میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے اب ان کپڑوں میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس نے مجھے اندر کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں آ کر بھی میں بہت بے چین رہی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میری ساس کو کہیں میرا راز پتہ نہ چل جائے۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں سے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی کہ اتنے میں عادل کمرے میں چلے آئے، اور پھر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میری ساس کو سلام کرنے کے لیے میں ان کے کمرے میں گئی، اور پھر سلام کرنے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو، میں نے تمہیں چیک کرنا ہے۔ میں نے پریشانی بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی، لیکن پھر میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے چیک کیا اور چپ کر گئیں، کچھ نہ بولیں۔ ساس کے رویے کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یا تو ان کو پتہ نہیں چلا یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتی تھیں۔ تاہم میں مطمئن ہو گئی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کو جو بے چینی لگی ہوئی تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ عادل ابھی تک سو رہے تھے، لیکن میری دوبارہ آنکھ نہیں لگی۔ آج ہمارا ولیمہ تھا، تو ولیمے کے بعد میں امی کی طرف آ گئی۔ امی مجھے خوش دیکھ کر خوش تھیں، اور میں بھی خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے بھی ان پر یہی ظاہر کیا کہ میں بہت خوش ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ عادل بہت اچھے، بہت سادہ اور نرم مزاج کے تھے۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوا کہ آخر میں نے کیوں علی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی عزت پر داغ لگا لیا۔ اگلے دن عادل اور میری ساس مجھے لینے کے لیے آ گئے اور ہم واپس گھر چلے آئے۔ اب میں مطمئن تھی، مجھے اس چیز کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میری ساس کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو پھر عادل کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مستقبل میں کیا کرنا تھا کیا نہیں، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ رات کو عادل مجھے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے گئے۔ ہم بڑے اچھے اور خوشگوار موڈ میں کھانا کھا کر واپس آئے تو میری ساس ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگا کہ ایک دن کی دلہن کو کام کا بول دیا ہے، لیکن میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ وہ بیمار ہیں اور انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے جلدی سے 3 کپ چائے بنائی اور آ کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئی۔ عادل اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں نے بھی برتن سمیٹے اور کمرے میں آ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی اٹھا رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ میری ساس مجھے اٹھا رہی ہیں اور مجھے باہر آنے کا کہہ رہی ہیں۔
میں پریشان ہو گئی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، اس لیے میں ان کے پیچھے باہر چلی آئی اور آ کر ان سے کہا، امی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اور اس وقت کیا ہو گیا جو آپ نے مجھے اٹھایا ہے؟ تو میری ساس مجھے کہنے لگیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے بہو، میرے پاس ذرا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں پیروں کو سہلانے لگی، اور پھر وہ کہنے لگیں، بہو میں جانتی ہوں تم حاملہ ہو، میرا 30 سال کا تجربہ ہے اور میں عورت کا پیٹ دیکھ کر پہچان جاتی ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس وجہ سے ہے، کس کا گناہ ہے، یا تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہوں گی کہ جتنی جلد ہو سکے تم عادل کو اس بارے میں بتا دو، ورنہ جب اس کو خود پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا، بہت غصہ کرے گا اور شاید کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے پہلے سے ہی سب بتا دو۔ میری ساس نے جب مجھ سے یہ الفاظ کہے تو میں سر جھکا کر رہ گئی اور کچھ بول ہی نہیں پائی۔ میری ساس نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں اور میں چپ چاپ اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں خود کو بے گناہ کس طرح ثابت کروں، میں کیسے اس بات کا اقرار کروں کہ یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ سچ بتانا ہی تھا۔ اگر میری ساس کو یہ سب پتہ چل گیا تھا تو لازمی بات ہے عادل کو بھی جلد ہی سب پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ رہی تھی۔ میرے دل کو عجیب بے چینی لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں عادل کو ان سب کے بارے میں کیسے آگاہ کروں۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح جب عادل سو کر اٹھے، مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں چونکہ ساری رات اس بات سے پریشان ہو رہی تھی، ایک دم رونے لگی، اور پھر جانے کیسے روتے روتے میں نے عادل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور آخر میں ان سے کہا، عادل میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا تھا، میری ایسی نیت نہیں تھی، اسی لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیں تو اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا، ورنہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ میں نے آخر میں عادل کے سر پر فیصلہ ڈال دیا۔ میری بات سن کر عادل بالکل چپ ہو گئے اور ایک لفظ نہ بولے، اور پھر اٹھ کر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ عادل کا فیصلہ کیا ہوگا، اسی لیے میں نے چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹیں اور ایک بیگ میں ڈال کر باہر آ گئی۔ عادل نے جب بیگ میرے ہاتھ میں دیکھا تو کچھ کہا نہیں۔ مجھے ان کے فیصلے کا اندازہ ہو گیا اور میں اسی طرح امی کی طرف چلی آئی۔ امی نے جو مجھے یوں اکیلے بیگ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ جیسے سمجھ گئیں، اور اس وقت تو مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگیں، میں جانتی ہوں تم یہاں پر کیوں آئی ہو، میں پہلے دن سے اس بارے میں جانتی تھی، تم میری بیٹی ہو اور بیٹی کی ہر حرکت پر ماں کی نظر ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے تمہاری شادی میں جلدی مچائی تھی تاکہ وقت ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت اب ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم تھا امی؟ تو امی کہنے لگی، ہاں مجھے معلوم تھا، کیونکہ میں نے تمہارے پاس ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی تھی، اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے میری طبیعت ایک دم اتنی خراب ہو گئی تھی، تبھی میں نے تمہارے باپ سے کہہ کر جلد سے جلد تمہاری شادی کروا دی۔ امی نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور چپ کر گئیں۔ میں بھی بالکل چپ تھی، میرے پاس بھی کہنے کو کچھ نہ تھا، لیکن پھر امی کہنے لگیں، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور تم نے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، لیکن میں اتنا کہوں گی، تم میرا فخر تھی، میرا مان تھی، میرا غرور تھی، تم نے یہ حرکت کر کے میرا غرور توڑ دیا۔ امی نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو اس لہجے کی کرچیاں مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئیں۔ امی یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلی گئیں اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے لیے تو خسارہ ہی خسارہ تھا، علی نے ایسا دھوکہ دیا تھا کہ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میرے دل سے علی کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں، مجھے اپنی زندگی بالکل بے وقت لگ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں اتنی ذلت ہو، اتنی رسوائی ہو، اور ابھی تو صرف یہ بات عادل اور میری امی کو ہی پتہ چلی ہے، مگر دنیا کو پتہ چل گئی تو دنیا مجھے جینے ہی نہیں دے گی۔
رو رو کے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ امی دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آئیں اور نہ ہی میرا حوصلہ ہوا کہ میں اٹھ کر باہر جاؤں۔ وہ سارا دن اسی طرح میں نے کمرے میں سستی سے پڑے گزار دیا۔ مجھے لاشعوری طور پر عادل کا انتظار تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ شاید آئیں گے، لیکن عادل نہیں آئے۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا اور پھر تیسرے دن عادل گھر چلے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں جیسے ایک دم زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ وہ امی کے ساتھ باہر بیٹھے کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر کمرے میں آ گئے۔ بیڈ پر بڑے تھکے تھکے انداز میں بیٹھے اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگے، کیسی ہو؟ میں نے کہا، اچھی نہیں ہوں، میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا۔ میں نے وقتی محبت کی خاطر اپنے اتنے اچھے رشتوں کو دھوکہ دیا۔ مجھے جینے کا حق نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ لیکن عادل کہنے لگے، میں جانتا ہوں تم نے جو کیا وہ انسانی فطرت سے مغلوب ہو کر کیا۔ میں تمہیں اس کا صرف اتنا ہی الزام دیتا ہوں کہ تمہیں اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں کسی کی بھی باتوں میں آ کر کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اسی لیے میں تمہیں واپس اپنے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ عادل نے کہا تو میں نے بے یقین نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میری نظروں کی بے یقینی محسوس کر کے وہ کہنے لگے، ہاں بالکل، میں تمہیں گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور چلو گھر، چلو، امی بھی انتظار کر رہی ہیں۔ عادل نے یہ کہہ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیڈ سے اٹھا دیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھوں میں ہی کپڑوں کو درست کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ امی کو بتا کر میں جلدی سے عادل کے ساتھ چلی آئی۔ امی نے ہمیں خوشی خوشی رخصت کیا۔ عادل کے گھر آ کر زندگی روٹین کے انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ اگر کبھی مجھے اس بات کا خیال آتا کہ میں نے عادل کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میں کسی ناجائز بچے کو جنم دینے جا رہی ہوں، تو مجھے خود سے بہت گھن محسوس ہوتی۔ لیکن پھر ایک خیال آتا کہ عادل اس بچے کو اپنانے کو تیار ہیں، اسی لیے میں بہل جاتی۔ کچھ ہی دن رہ گئے تھے میری ڈیلیوری ہونے میں۔ میری ساس نے سب میں یہی مشہور کر دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بہت کمزور ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے 7ویں مہینے بچے کی پیدائش ہو جائے۔ لوگوں نے میری ساس کی بات کا یقین کر لیا، کیونکہ وہ ایک دائیں تھی اور ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا۔ آج کی رات رگوں کو کاٹتے ہوئے، درد کو برداشت کرتے ہوئے میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ عادل نے بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے کانوں میں اذان دی تو میں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پر ابھی دوائیوں کا اثر تھا، ابھی بے ہوشی سی طاری تھی، اسی لیے میں دوبارہ سو گئی۔ اور پھر جب میری آنکھ دوبارہ کھلی تو میں نے دیکھا عادل کے پاس کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ اس کی میری طرف سائٹ تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر جیسے میری آنکھوں کے سامنے ساری دنیا گھوم گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی تھا۔ علی کو دیکھ کر میرے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت آ گئی اور میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، علی تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دھوکے باز انسان! میں نے علی کی طرف دیکھ کر چلاتے ہوئے کہا تو عادل حیرانی سے کبھی مجھے دیکھنے لگے اور کبھی علی کو، لیکن علی تو جیسے مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، اس نے نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ میں نے عادل سے کہا، یہی ہے وہ دھوکے باز انسان جس نے تنہائی کا فائدہ اٹھایا اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ بچے کے بارے میں سن کر علی نے ایک دم سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر بے یقین نظروں سے اس بچے کی طرف دیکھا تو میں نے اسے کہا، ہاں، یقین نہیں آ رہا نا؟ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ تم خود سوچو مجھے کس منجدار میں چھوڑ گئے تھے، میں کتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچی ہوں، دنیا کی نظروں سے کیسے بچتے بچاتے آئی ہوں۔ وہ تو بھلا ہو عادل کا، جس نے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا اور ہر طرح سے میری حفاظت کی، ورنہ تم نے تو مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں یہ کہتے ہوئے رو دی، لیکن علی کو تو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے کبھی دنیا میں ہی اپنے گناہ کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ وہ تو ہم سے معافی مانگنے جوگا بھی نہیں رہا اور ایک دم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عادل نے تعصب سے علی کے پیچھے دیکھا لیکن خاموش ہو رہے اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، بس ارم، بس کرو، آج کے بعد تم اس بات کا ذکر کبھی نہیں کرو گی اور نہ ہی تم اس بچے کو علی کا بیٹا کہو گی۔ یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے۔
اب آج سے ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جس میں سب اچھا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی اپنا وقت گزاریں گے. وعدہ کرو مجھ سے. عادل نے اپنا ہاتھ آگے کر کے مجھ سے وعدہ لینا چاہا تو میں نے بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور سکون سے آنکھیں موند لی. مجھے یقین تھا کہ اب زندگی بہت پرسکون ہو گئی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.